وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سيد الإنس والجنات أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. آمنت بالله صدق الله العظيم. شور نہیں، پیار سے محبت سے سارے مل کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کا یہ پروگرام جس کی میزبانی کا اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا، حاجی عبد الرحیم صاحب کنیرا اور حاجی اللہ دیتا صاحب کنیرا، بھائی محمد صدیق صاحب، اور خصوصاً آج کے اس پروگرام میں بھائی محمد عتیق صاحب، جو بہترین اس وقت آپ کے سامنے ساؤنڈ کے یعنی اسپیکر کے سر تاروں کے ماہر ہیں، اور ان کی الحمدللہ ان کے ٹھیے پر، ان کی دکان پر، جو کہ کس جگہ واقع ہے دکان ان کی؟ امانے والی چوک میں. کس نام؟ عتیق نام سے؟ عتیق کے نام سے، عتیق ایکو ساؤنڈ کے نام سے علماء کرام جو اس دنیا میں ہیں، جو چلے گئے، شعراء کرام، بزرگان دین کی بہترین تقریریں، خطبات آپ کو 24 گھنٹے یہاں سے میسر ہوں گی.
تو جہاں آپ نے اتنا دنیا کا کچھ بھر رکھا ہے، علماء کرام کی تقاریر سیرت پر، صورت پر، کردار پر مبنی، یہ بھی اپنی موبائلوں میں بھریں، کبھی دل کر جائے اللہ کو یاد کرنے کا، کبھی دل ٹوٹ جائے اور وہ دل توڑنے میں محبوبوں کا، پیاروں کا، رشتہ داروں کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا ہاتھ ہو، پھر ٹوٹے دل پہ زمین کو جب توڑا جاتا ہے، پتھروں کو اور ناہموار جگہ کو برابر کیا جاتا ہے، پھر پانی لگانے میں مزہ آتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے پھر رونے میں مزہ آتا ہے۔ شکستہ حال ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو۔ آپ کو شادی میں جب جاتے ہیں، آپ کو طریقہ کار پتہ ہے نا شادی میں جانے کا؟ کپڑے ان استری کروائیں گے، نہائیں گے، سردی کی پرواہ نہیں کریں گے، جوتے بھی صاف کرائیں گے، گھڑی، انگوٹھی، موبائل یہ بھی پاس ہونا چاہیے، موٹر سائیکل بھی واش کرائیں گے، دھلوائیں گے، پھر جیب میں دینے کے لیے کچھ لے کے جائیں گے، تو دور سے دیکھ کے کہے گا یا فنکشن سے آ رہا ہے یا فنکشن میں جا رہا ہے۔ جنازے میں جانے کا طریقہ پتہ ہے، وضو کر کے جائیں گے، شلوار ٹخنوں سے اونچی، سر پہ ٹوپی پہن کے، پگڑی باندھ کے، جھکتے ہوئے دوڑ دوڑ کے جائیں گے۔ ہسپتال جائیں گے، جانے والوں کو پتہ لگ جائے گا مریض ہے، اور کسی یار کی محفل میں جائیں گے، پتہ لگ جائے گا دکان پہ جانے والوں کا اپنا انداز ہے۔ اب سب کچھ سیکھ لیا اور سب کچھ بچوں کو سکھا دیا، لیکن کتنے بد نصیب نکلے۔ بچوں کو باپ سے مانگنا، ماں سے مانگنا، یار سے مانگنا، استاد سے مانگنا، حکومت سے مانگنا، بچوں کو سکھلایا، نہ خود سیکھے، نہ بچوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں سکھلایا۔ دیکھو بھائی، دروازہ یہ ہے بجاتا وہ پھروں، خالی دروازے کو بجاؤں اور مجھے وہاں امید ہو اس دروازے کو بجانے سے غلہ ملے گا، اناج ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، خوشیاں ملے گی، میرے مرضوں کی دوا ملے گی، تو جتنا مرضی پیٹ لے، ایٹم بم گرا دے، میزائل گرا دے، دروازہ توڑ دے، دیواریں گرا دے، جب کمرہ ہی خالی ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا۔ مانگ رہے ہیں، انداز مختلف ہے، مانگ رہے ہیں، طریقہ کار بالکل بدلا ہے۔ آج میں آپ کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بدلاؤں جو میں نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا۔ اللہ کے ہاں تکبر نہیں چلتا، اللہ کے ہاں شودے بازی نہیں چلتی، اللہ کے ہاں عاجزی چلتی ہے، اور عاجزی کا بہترین انداز ہاتھ اونچے ہوں، سر جھکا ہوا، آنکھیں بند ہوں، ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تھوڑی سینے سے لگی، بال ٹکرا رہے ہوں، تاکہ ہر ایک کو پتہ لگ جائے کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، ہر ایک کو پتہ لگ جائے تعلق بڑھا رہا ہے، ہر ایک کو پتہ لگ جائے اپنے رب سے کچھ مانگ رہے اس کو پہچان رہی ہے۔ لیکن جیسا ہم مانگتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، پھر ایسا ملتا ہے، تیری ضرورت پہ مل رہا ہے، اس کی چاہت سے نہیں مل رہا۔ چاہت تو یہ ہوتی ہے پیٹ بھرا ہو پھر بھی ماں، چاہت یہ ہوتی ہے ضرورت نہیں ہو پھر بھی باپ لٹا دیتا ہے۔ ضرورت کے جو وعدے تھے اس کے مطابق مل رہا ہے، جو چاہت کا تھا وہ نہیں مل رہا، اور جب تک اللہ کی چاہت اپنے حق میں قبول نہیں کروا لو گے اسی طرح بکھرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ دوسرا، یہ زمین تمہاری، جہاں سے میں بائی پاس سے چڑھا اس موڑ پر دائیں بائیں ہریالی ہریالی دیکھی، ایک ہے فصل، ایک ہے نسل، فصل میں ہریالی ہے، نسل میں بدحالی ہے۔ صبح صبح کھیتوں کے بنیروں پر چکر لگتا ہے، کوئی کانٹا، کوئی دانا، کوئی کیڑا، کوئی ایسی چیز جو فصل کو خراب کرے، اندر پانی میں ٹھنڈ میں کود کے اس کو نکال رہے، جھاڑ رہے ہو، سردی کے موسم میں کھیتوں میں آ رہے ہو گھر چھوڑ کر فصل کو سنبھالنے کے لیے، لیکن نسل کو سنبھالنے کے لیے چرپائی سے اتر کر مصلے پہ بھی نہیں آ رہے۔
6 مہینے مسلسل فصل کو دیکھتے ہیں دن رات، خود نہیں جا سکتے بیٹے کو بھیجتے ہیں، بیٹا نہیں جا سکتا بڑے کو بھیجتے ہیں۔ لیکن نسل فصل ہے جو زمین کے اوپر کام آئے گی، نسل زمین کے نیچے کام آئے گی۔ زمین کے اوپر جو کام آئے گی اس کے لیے پورے بندوبست ہے، جو زمین کے اندر کام آئے گی پتہ ہی۔ گھر جانا، اپنے بچوں سے مخاطب ہونا، سب کچھ کھا پی نہیں روکتا۔ میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے لیے کیا کرے گا؟ نہلانے میں میری مدد کرے گا، میرے غسل میں میری مدد کرے گا، میرے کفن میں میری مدد کرے گا، مجھے آخری وقت کلمہ پڑھانے میری مدد کرے گا، میرے جنازے کو کندھا دیتے یہ انداز دکھائے گا کہ تیرے رونے سے اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے، میرے جنازے پہ چرپائی کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑے گا۔ بیٹے مجھے قبر میں اتارنے کے بعد جب تک فرشتوں کے حسابوں سے سوالوں سے میری جان نہ چھٹ جائے میری قبر کے پاس بیٹھا رہے گا، میری مغفرت کے لیے کچھ کرے گا۔ اگر بچہ آپ کو 100% ہاں کرتا نظر آئے تو سمجھ لو کہ اگلی زندگی آسان ہے۔ اگر بچہ کہنے باجی مسجد کا مولوی ہے وہ نہلائے گا، کفن کوئی پہنائے گا، کندھا میں دوں گا، جنازہ کوئی پڑھے گا، میں خاموش کھڑا رہوں گا، تیری قرآن خوانی میں 50 دے گے تو پکواؤں گا لیکن ایک بھی قرآن کی سورت آیت نہیں پڑھوں گا، نہ سبحان اللہ کہوں گا، تو پھر ایسے ابے کو چاہیے کہ اپنا کیا تو اپنے پاس رکھ، مجھے ابھی سے اللہ کے سپرد کر دے، دنیا میں تو میرے سے تعلق توڑ دے تاکہ تیرے میرے رشتے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں مجھے شرمندگی نہ ہو۔ سوڈان میں دیکھا اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 4 چفیرے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کافی دیر تک۔ ایک اور چھوٹی سی بات، سادی سی جھٹکی سی بات، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ اسے اسکول چھوڑنے جاتے ہو اور اگر وہ امتحان بچوں کے شروع ہو رہے ہیں، وہ کہتا ابا باہر کھڑا نہیں، وہ کہتا ہاں بھائی کھڑا رہے گا، وہ 3 گھنٹے باہر کھڑا رہتا ہے اور جب آتا ہے پیپر کیسا ہوا، صحیح ہوا نا، کامیاب ہوا، سیاہی پھیلی تو نہیں، سوال سارے آئے تھے۔ جب سکول کا امتحان 13 تھا تو بیٹا باہر دروازے پہ کھڑا تھا، باپ کھڑا تھا کہ جب باہر نکلے گا اور میری وجہ سے میرے یہاں ہونے سے اس کے امتحان میں آسانی ہو جائے، پرچہ آسانی سے دے دے، تو جب باپ کا قبر میں امتحان ہو بیٹے کو بھی تو کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ وہ بھی تو 2-3 گھنٹے اپنے ابا کی قبر بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھائے، لیکن تم قسم اٹھا کے قرآن سر پہ رکھو، خود بھی مر رہے ہو، دوسرے بھی تمہارے مر رہے ہیں، تمہیں قرآن خوانیوں کے اعلان کرتے نظر آئے، بیٹا باپ کی قبر پر کوئی قد و کشاد اور کوئی قرآن پڑھتا نظر آئے، ایسے بھاگیں گے جیسے بلا سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے اس سے ہمارا رشتہ تھا ہی نہیں۔ جس کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہے ہو، اللہ کریم ہے، اللہ فرماتے اپنے لیے کچھ کر، یہ بچوں کے مستقبل کے لیے زمینیں بیچ رہے، کپڑے بیچ رہے، عزتیں بیچ رہے، زمینیں کے کاغذات بینکوں کے اندر رکھوائے، بچوں کے لیے، اپنے لیے بھی تو کچھ کر۔ اپنے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنے لیے آپ نے کیا سوچا؟ کوئی اس بات کی آپ کو خبر ہے؟ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ عبداللہ ناصر، تقریباً 100 سال کی ان کی عمر تھی، تو میرے سے مخاطب ہوئے، تعارف ہوا، تو حضرات نے تعارف کرایا، مخاطب ہوئے، کون ہیں؟ تو بھائی بہت بڑے پیر ہیں، پاکستان کے اندر ان کے پاس 4-4 5 مہینے تاریخ دینے کا ٹائم نہیں ہوتا، بہت مصروف ہیں، اتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں، اتنے بیعت ہو رہے ہیں، اتنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کافر مسلمان ہو رہے ہیں، میری طرف دیکھ کے کہہ لیں گے ہوں گے، ہمیں کیا لینا، یہ بتلاؤ دنیا کے لیے فکر کر رہے ہو، اپنے لیے بھی کوئی فکر کی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے تمہارا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ بہن سے تعلق ٹوٹ جائے، رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹ جائے، عزیزوں سے تعلق ٹوٹ جائے، بنانے کے لیے جوڑنے کے لیے سارے تیار ہیں، اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، اس تعلق کو جوڑنے کی کوئی فکر مند کر رہا فکر میں ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ کہا پھر چھوڑو میاں، دنیا کے لیے کر رہے ہو، اپنے بھی کچھ کر کے جاؤ تاکہ تم نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کیا کا جواب دینا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں آپ کے پاس اللہ دیتا صاحب نے، عبد الرحیم صاحب نے، ان حضرات نے، بھائی عتیق صاحب کی منتیں سماجتیں کی، سلمی صاحب کل سے میرے ساتھ ہیں، اور میں نے بھی سرگودے جانا ہے عشاء کے بعد، میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے کہا بس میں جاتا ہوں یہاں سے، میں کیسے پہنچوں، انسان ہی ہوں۔ آپ یقین کریں مجھے غصہ یوں آتا ہے
کتنا پیارا تم نے اس کو تو 2 پتھر ہی اللہ کے بندے رکھ دو، ہم اب بوڑھے ہو گئے، 55-56 سال ہماری عمر ہے، گھٹنوں میں ہمارے جان. اب ایک بندہ پورا مہینہ 17 گھنٹے گاڑی کے اندر ایسے بیٹھا رہتا ہے، کیا اس کی کمر نہیں ہے، کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، کہ اس کے گھٹنے نہیں ہے؟ عبد الرحیم اللہ اتنے سے پوچھو، میں نے کوئی کھانے کی ڈیمانڈ کی، میں نے کہا میں یہاں بیٹھوں گا، صوفہ ہونا چاہیے، میں نے ان سے یوں کہا جی میرے پہ پھول پھینکو، یہ سارا اپنی مرضی سے کیا. اگر ہم آپ کو وقت دینے کے بعد خیال کرتے ہیں، آپ حضرات بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کیا. پھر جب آپ کو کاوڑ آ جاتی ہے کسی بات میں، غصہ ہمیں بھی کسی نہ کسی بات، ہم بھی تو انسان ہیں نا، ہم فرشتوں کی اولاد تھوڑی ہیں، اللہ کی اولاد تھوڑی، ہم بھی تو کسی گندم کھانے والے کے نطفے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، تو غصہ ہمیں بھی آ جاتا ہے. اگر برداشت کرواتے ہو تو برداشت بھی کیا کرو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں سارے مجمع کے لیے ایک پیغام نیت لے کے آیا. اللہ کرے سارا مجمع 5 وقت کا نمازی بن جائے، اور جن کی پہلے سے نمازوں کی پابندی، اللہ ان کی کامل نمازوں کو قبول فرما لے. اللہ کا کرے سارا بندہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، تراویح میں قرآن پاک سنے. میرے بھائیوں، تمہیں خدا کے رسول کا واسطہ، کس کا واسطہ مانتے ہو تم؟ اس کا واسطہ سال میں 1 مرتبہ تو قرآن سن لیا کرو. مرو گے کلام بخشو، اماں مری کلام بخشو، ابا مرا کلام بخشو، بھائی مرا کلام بخشو. گھر کے اندر پریشانی ہے، کلام پڑھو. کلام ہے کہاں ہے کلام؟ یہ گھر کے اندر آپ کو ہر قسم کی کتاب ملے گی، قرآن نہیں ملتا. کبھی آپ اللہ کے آگے روئے؟ وکیلوں کے کمرے میں، ڈاکٹروں کے کمرے میں انگلش کی، اردو کی، عربی ساری کتابیں ہیں، لیکن یوں نظر گھما قرآن نہیں ملتا. پھر کیوں اللہ کے آگے نہیں روتے؟ اے اللہ میں اتنا بدنصیب کیوں ہو گیا، ہر قسم کی کتاب میرے گھر میں ہے، لا ریب کتاب میرے گھر میں نہیں. اللہ ہر قسم کی کتاب پڑھ لی، خدا کا قرآن نہ پڑھ سکا. کوئی تو ناراضگی ہے، اللہ تو نے میرے سینے کو محروم کر دیا. مالک میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے قرآن کی توفیق دے. ابھی میں ایک جگہ سے ہو کے آیا، میں سر پہ پگڑی باندھ کے آیا، عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہوگی، 15 پارے حفظ کر لیے ماشاءاللہ. اس نے 50 سے زیادہ تھی، 15 پارے حفظ کر لیے. تمہیں 10 مربعوں کا حساب کرنا آتا ہے، قرآن کی 10 صورتیں یاد کرنی نہیں آتی؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں معذرت، آپ کو شرم نہیں آتی جب کوئی آپ کو کہتا ہے قرآن پڑھے؟ کہتا ہے میں کوئی نہیں پڑھے، اللہ میں نے معاف کرے. کیوں معاف کرے؟ بیوی کا حق نہ دے، بیوی معاف نہیں کرتی. بیٹے کا حق نہ دے، بیٹا بازار کھڑے اندر لان تان کرتا ہے. بھائی کا حق نہ دے، بھائی معاف نہیں کرتا. اللہ کا حق کھا جائے، اللہ معاف کر دے گا. کس نے تمہیں کہا؟ جنہوں نے اللہ جل شانہ کا حق ادا کیا، قیامت کے دن ان کے بارے میں اعلان ہوگا، اور جنہوں نے حق ادا نہیں کیا ان کے بارے میں قیامت کے دن اعلان ہوگا. خدا کا قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نافرمان پر ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ. نہ تیری چلے گی، نہ میری چلے گی، نہ علاقے کے بڑے کی چلے گی، نہ قومی نہ صوبائی کے ممبر کی چلے گی، بلکہ میرے عزیز اللہ اکبر ماں کسی کی نہیں چلے گی. اماں بھی سر جھکا کے، ابا بھی سر جھکا کے، رشتہ دار سارے کے سارے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ جتنی زمین ہے اگر میں سونے سے بھر دوں تو لے لے. گناہگاروں کی صفوں سے نکال کر نیکوکاروں کی صفوں میں کھڑا کر دے. میرے عزیزو اللہ اکبر، نیکوکاروں کی صف کے اندر کھڑا ہونے کے لیے پوری زمین بھی سونے سے بھر کے قبول نہیں کی جائے گی. ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، قرآن کہہ رہا ہے. الہ العالمین ایک اور کام ہے. اللہ جل شانہ اگر تجھے پسند آ جائے تو مجھے گناہ گاروں کی صفوں سے نکال دے. اللہ فرمائیں گے کیا؟ یا اللہ یہ امی کھڑی ہے، اسے پکڑ لے، ابا پکڑ لے، بہن بھائی پکڑ لے، رشتہ دار پکڑ لے. میری بیوی جو 10 بچوں کی ماں بنی، میں 10 بچوں کا باپ بنا، اللہ اسے پکڑ لے. بلکہ سارے جتنے یہاں کھڑے ہیں سب کے سب کو میری جگہ پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے. اور میں خبردار نہ آنا، آج ہر ایک کا بدلہ ہر ایک سے لیا جائے گا. حتیٰ کہ علماء فرمایا کرتے تھے بے سینگ والی بکری کو قیامت کے دن سینگ دیے جائیں گے کہ جس سینگ والی بکری نے تجھے ٹکر ماری تھی، لے سینگ لے لے، آج تو بھی اپنا بدلہ لے لے. یہ حال ہوگا قیامت. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، امی بہن بیٹے بھائی کوئی بھی تیرے کام نہیں آئے گا.
آدم علیہ السلام بھی خاموش کھڑے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کا باپ بھی کھڑا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی سارے کھڑے ہو کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، سب سے پہلی پیشی عیسیٰ علیہ السلام کی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ، جی فرمایا جب یوں کہیں گے اے عیسیٰ، اے عیسیٰ، اللہ کے پیغمبر، اے عیسیٰ، اللہ کے اس سوال کا، اللہ کے اس بول کا عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا خوف کا غلبہ ہوگا کہ پاک پیغمبر کی ساری گردن کی رگیں پھول جائیں گی۔ آپ نے کہا تھا میرے بندوں کو کہ میرے جانے کے بعد میری اور مجھے اور میری امی کو پوجنا۔ آپ نے کہا تھا اللہ کے علاوہ میری ماں اور مجھے الہ پکڑنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا الہ العالمین، یہ بعد میں یہ شرارت کریں گے، پکڑ اللہ ان کو۔ دنیا کہے گی الہ العالمین، میں تو ان پڑھ تھا، میں تو نہ قرآن پڑھا ہوا تھا، مجھے تو 4 پیسوں کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا، میں تو 10 کا نوٹ 100 کا نوٹ سمجھتا تھا، میں تو 100 کی گنتی بار بار بھول جایا کرتا تھا۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ دکان پر کہا کہ 2 نمبر نوٹ دے دیا، نقلی دے گیا، اصلی دے گیا۔ اللہ اس نے کہا تھا کہ میرے پیچھے لگ جا، میں تیرا بیڑا پار کر دوں گا۔ اللہ فرمائیں کس نے کہا تھا؟ میدان محشر میں یوں ڈھونڈ کے کہے گا اللہ وہ کھڑا ہے، کس نے کہا تھا؟ اللہ فرمائیں گے ادھر آ جا۔ اللہ جب اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ فرمائے گا تو نے کہا تھا، وہ کیا کہے گا؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ آؤ وہ کہیں گے اللہ انہیں پکڑ، اچھی طرح انہیں جہنم کے آروں کے اندر ان کے ٹوٹے کر رگڑے دے، ان کے منہ میں، ناک میں، آنکھ میں، کان میں اللہ جہنم کی آگ ٹھونس دے۔ ان بدبختوں کو میری زبان پہ یقین آیا، مکے کے در یتیم آمنہ کے لال کے اوپر یقین کیوں نہیں آیا تھا؟ میں بڑے بڑے چولے پہل کر، میں بڑے بڑے کبے پہل کر ان کو آ کے یقین دلا کے چلا گیا، یہ کتنے ظالم ہیں، میرے جبوں کو دیکھ کے یقین کر گئے، آمنہ کے لال کے جسم پر پتھروں کے زخم دیکھ کہ انہیں یقین کوئی نہیں آیا ہے، پکڑ اللہ انہیں۔ اس وقت آپ دیوبندی نہ بنو، بریلوی نہ بنو، اہل حدیث نہ بنو، سلفی سیفی نہ بنو، نقشبندی نہ بنو، قادری چشتی نہ بنو، یہ القاب سارے کے سارے بعد میں، پہلے اللہ کے بندے بنو، پھر جناب محمد مصطفیٰ کے امتی بنو۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، میں اپنے مسلک کا میرے عزیز و نمائندہ تو بن گیا، اپنی جماعت کا نمائندہ بن گیا، لیکن اللہ کا بندہ نہیں بن سکا۔ کیفیت ایسی ہو جائے کہ ساری دنیا رب رب کرے، اور اب میرے عزیز و تیری میری طرف دیکھ کے تیرے میرے نام لے کے آسمانوں میں فرشتوں پہ فخر کرے۔ میرے عزیزو من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ میرے عزیزو کیسے ہو سکتا ہے گھر کے مالک کا گھر والے میرے عزیزو احترام نہ کرے، اس کا ادب نہ کرے، اسے پہچان نہ سکے؟ زمین اللہ کی اللہ نے بنائی، یہ اللہ کی تابع ہے۔ آسمان اللہ کا اللہ نے بنایا، یہ اللہ کے تابع ہے۔ پہاڑ اللہ کہ اللہ نے بنایا، یہ اللہ کے تابع ہے۔ سورج اللہ نے بنایا، اللہ کا ہے، اللہ کے تابع ہے۔ چاند اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، یہ اللہ کے تابع ہے۔ ستارے اللہ کے تابع ہے، فرشتے اللہ کے تابع ہے، درخت پتے خدا کی قسم ہلنے میں اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ 18,000 مخلوق ہے، کوئی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ یہ حضرت انسان ہو کر ہر وقت خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ میرے عزیزوں پتوں پر کبھی میرے عزیزوں کبھی خلاف ورزی نہیں آئی، پتے میرے عزیزوں ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، زمین نے نافرمانی نہیں کی، ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، پتھروں پر بھی ہریالی آ جاتی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشية الله۔ اتنا تیرا گوشت کا لوتھڑا، یہ دل اتنا سخت
ہو گیا۔ اللہ اکبر، پتھر نرم ہو گئے، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ میرے ڈر سے لرزنے لگ گئے، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان کے دل پھٹ گئے، ان میں سے پانی نکلنے لگ گیا، کچھ پتھر ایسے ہیں اللہ اکبر کہ میرے خشیت الہی کے خوف سے اتنا ڈر گئے، اتنا روئے کہ ان کے سے نہریں بہ کر چشمے بہ کے جاری ہونے لگ گئی۔ تیرا دل سخت کیوں ہے؟ جب تو خدا کو چھوڑ کر اللہ کا اللہ کے بندوں کو دے گا۔ میرے عزیزو، لڑائی کہاں پڑتی ہے بھائی؟ اپنا حصہ لے، اپنے ساتھ تیرا حصہ بھی لے، پھر لڑائی ہو جائے گی، پھر عدالتوں میں جایا جائے گا۔ کوئی یار میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرے عزیزو، موٹر سائیکل دکان کے آگے کھڑا کرے، بار بار منع کرنے سے کہلا میں کروں گا، دو کروں گا، تو مجھے پوچھ کے دیکھ لے۔ میرے عزیزو، اللہ کا حق تھا، فرمایا بندے میں نے کبھی تجھے نہیں چھیڑا، نہ تجھے چھیڑوں گا، تیرا میرا مقابلہ کوئی نہیں، تیری اوقات کیا اور میری شان کیا۔ میری شان یہ، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ میری شان یہ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا۔ میری شان یہ، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ میری شان کیا، فقضاهن سبع سماوات فی یومین، 4 مرلے کا مکان سال میں نہیں بنتا، میں نے 7 آسمانوں کو 2 دنوں کے اندر بنا کے رکھ دیا ہے۔ فزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا، سورج چاند ستارے میں نے بنا دیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ میری شان کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ، سارے پڑھ لو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ 4 پایوں کے درمیان، 1 2 3 4، اللہ کی کرسی کے 4 پایوں کے درمیان 100 آسمان و زمین میرے عزیزوں پر بند ہے۔ میری شان میرے بندے کیا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ اکبر۔ میری شان کیا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میری شان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میری شان کیا، اللہ اکبر۔ زمین میرے تابع، آسمان میرے تابع، ساری مخلوق میرے تابع، درخت میرے تابع، ٹہنیاں میری تابع۔ اے درخت کے پتے ہلنے پہ میرے محتاج، ہوا چلنے میں میری محتاج، زمین غلے اگلنے میں میری محتاج، کڑوا کڑوا پھل میٹھا ہونے میں میرا محتاج ہے، میٹھا پھل کڑوا ہونے میں میرا محتاج ہے۔ اگر ہاں کر دوں تو کوئی نہ نہیں کر سکتا، نہ کر دوں تو کوئی ہاں نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام سامنے کھڑا ہو رہے، بیٹا آگ بیٹا پانی کی موجوں کے اندر اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ پاک پیغمبر 950 سال تک میری توحید کے پھلیرے بلند کرنے والا اتنا مارا کہ پاک پیغمبر کا پورا جسم پتھروں میں دب گیا، جسم نظر نہ آیا۔ جب باری نافرمان کی آئی، پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، اللہ میں سمجھا دوں گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا میرا نوح ٹھیک ہے، تبلیغ اپنی جگہ، مار اپنی جگہ، پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن میرے دشمن کے خلاف تو نے، اللہ اکبر، میرے دشمن کے لیے میرے دربار میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اے نوح، کنٹرول کنٹرول، مجھے غصہ نہ آ جائے، اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا بیڑا غرق تو کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میں تیرا تاج نبوت بھی اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اے نوح، تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی، جو تیرا وہ میرا، جو میرا نہیں وہ تیرا کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ آ گئے، یا رسول اللہ، جی 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 میرے ابے کا آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی بچا دو۔ کیا کرو گے؟ ابے کا، عبداللہ بھی نبی رسول المنافقین کا آخری وقت ہے، حضور تیرا جھوٹا منہ میں جائے گا، کیا پتہ توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ حضور نے پانی بھی دے دیا۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، اپنے پرائے سے زیادہ احساس کرنے والا، اس لیے تو کہنے والا کہہ گیا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری
بندگی کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر۔ عرش میرے عزیزو جنت دامل کے اندر سمو دی گئی، حوض کوثر ہاتھوں میں دے دیا، لیکن مفلسی یہ ہے کہ 4 مہینے ہو گئے گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا ہے۔ حالت یہ ہے مغرب کی نماز کے بعد فوراً تشریف لائے، فاطمہ گھر کا پردہ ہٹایا۔ او آل رسول کے چاہنے والوں، تمہیں آل رسول کا نام آتا ہے، تمہیں اہل بیت سے عشق ہے، لیکن اہل بیت کے کردار سے نفرت کیسی؟ او میرے عزیزو اللہ غنی، سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، فاطمہ جی جی حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ پنگوڑے میں ہے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ 4 دن ہو گئے ان کے پیٹ میں، یا 6 دن ہو گئے ان کے پیٹ میں دودھ کا قطرہ نہ گیا۔ حضور دروازے پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، فرمایا اے فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، اے فاطمہ جب یہ روتے ہیں میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہ اکبر، 2 مائیاں 2 مائیاں 2 مائیاں، ایک کا نام جناب حفصہ تھا، ایک کا نام جناب ام سلمہ تھا۔ اللہ اکبر، سید المرسلین والآخرین۔ اما عائشہ کے کہاں تھے؟ وجود مبارک، گود میں، سر مبارک، سینے اور پسلی کے درمیان۔ فرمایا عائشہ جا رہا ہوں، تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب نبی نے آنکھیں نوٹی بند کی، اماں نے یوں کر کے چہرے پہ کپڑا ڈالا، ماں روتی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی غمزدہ ہوتی ہوئی دروازے پر آئی، حجرے کا یوں کر کے پردہ ہٹایا، بلال، انس، ابو ہریرہ جلدی آؤ جلدی آؤ، جا کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو، او لوگو عائشہ بیوہ ہو گئی، امت یتیم ہو گئی، عائشہ کا گھر اجڑ گیا۔ اب تمہیں منبر نظر آئے گا، خطیب منبر نہیں نظر آئے گا، اب تجھے محراب نظر آئے گا، نبیوں کا امام نظر نہیں آئے گا۔ 2 مائیں گھر آئیں، ایک کا نام ام سلمہ تھا، ایک کا نام حفصہ تھا۔ چہرے مبارک پر یوں چادر ہے رحمت عالم کے، جیسا میں نے علماء اکرام کو کہتے دیکھا، باقی اللہ جانے۔ اماں نے یوں کر کے چادر اتاری، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے سینے پہ یوں کر کے پھیری، کہا محبوبہ آنکھ کھول کے ایک مرتبہ بتا تو صحیح کس کے حوالے چھڑ کر کے گیا ہے اللہ۔ اماں کہتی ہیں اس وقت ہاتھ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ ہاتھ میرا سینے پہ لگا، جسم سینے سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ میں موت آ گئی، یہ ہاتھ قبر میں چلا گیا، نبوت کی خوشبو میرے ہاتھوں سے کوئی نہ گئی۔ دوسری ماں نے یوں کر کے چادر اور یوں کر کے سرک دی، اماں ام سلمہ کہنے لگی تو تبرک سمیٹ رہی ہے، کچھ چادر سمیٹنا کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو آنسوؤں کی برسات میں آنسوؤں کی سیج پر رخصت کرنے کا وقت ہے۔ مائی سے رہا نہ گیا، جناب مائی کہنے لگی تجھے پتہ ہے کون کہہ رہے چادر سمیٹ رہی ہوں، بلکہ چادر یا ناف تک نیچے کر دی، یہاں سے 1 2 3 4 5 6، جب 16 پہ آئی، 17واں پیمل چمڑے کا نظر آیا، ماں سے رہا نہ گیا، کوکے مار کے روتی ہوئی باہر آ گئی، بلال عائشہ کا پیغام دے دے۔ اللہ اکبر، عائشہ کا گھر اجڑ گیا، امت یتیم ہو گئی، اور ایک پیغام دوسری ماں ام سلمہ کا، ام حبیبہ حفصہ کا دے دے، اے لوگو کپڑے روٹی مکان کے لیے اللہ اس کے رسول کو نہ چھوڑنا۔ عائشہ کے ایرے میں آ کے دیکھ لو، سارے نبیوں کا سردار، جنت کا دولہا دنیا سے جا رہا ہے، 17 ٹاکیوں والا کرتا پہن کے جا رہا ہے۔ آسمان کے فرشتوں نے 1450 سال پہلے یہ منظر دیکھا تھا، سوکھے ٹکڑے چبا کر گردنیں کٹا گئے، 17 پیوند والا کرتا پہن کے، او لوگو جنت کا دولہا معراج کا دولہا دنیا سے جا رہا ہے۔ ہائے پتہ تھا
جو امت کے لیے دعائیں کر کے جا رہا ہے، وہ امت کا نوجوان کپڑوں کی خاطر باپ کے منہ پر تھپڑ مار دے گا، ماں کا دوپٹہ پھینک کے تار تار کر دے گا، ایک جوڑے کی خاطر مینوں نہیں پتا جتھوں مرضی لیا کے دے۔ او میرے عزیزو، خدا کے واسطے بھائی اللہ دیتا عبدالرحیم بھائی عتیق اسلم سلمی کی دعوت پر آیا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اگر شکوے کی انگلی اٹھے اسے مروڑ کے اپنی طرف کر لینا، یہ شکوے کی گلے کی انگلی ماں اور باپ کے اوپر نہ اٹھانا۔ اب میرے بچوں، کبھی بھی زبان پر آئے لاہول پڑھ کے یہ کڑوے نہیں میٹھے تھوک کی طرح نکل جانا، کبھی ماں باپ کا شکوہ نہ کرنا، مر جانا، اور کبھی یوں نہ کہنا میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں بتاتا ہوں، تیرا باپ تجھے نہیں بتائے گا، جنازہ اٹھ جائے پھر لوگ بتائیں گے، اس کی قبر کی مایوسی بتائے گی، بلکہ یہ روڈ میرے عزیزوں ٹبی اسرا کا، یہ مظفر گڑھ تک تو سے تک بتائے گا کون تھا تیرے کپڑوں کے لیے، تیرے علاج کے لیے، تیری تعلیم کے لیے سارا دن کی روڈوں پر ریڑیاں گھسیٹتا پھرتا تھا۔ اللہ کی قسم، میں دنیا میں تمہیں ایک ایسا ملازم دکھاؤں، کسی کو تہوار کی چھٹی ملتی ہے، کسی کو اتوار کی چھٹی ملتی ہے، کسی کو 3 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، کسی کو محرم عید کی چھٹی ملتی ہے، ایک ایسا ملازم ہے جو عید کے دن بھی چھٹی نہیں کرتا، قربانی کے دن بھی چھٹی نہیں کرتا، محرم کے دن بھی چھٹی نہیں کرتا۔ دن کا اجالا تو دور کی بات ہے، ہر کسی کا کھٹڑا بھرا نظر آتا ہے، رات کے اندھیرے سردی کی راتوں میں باپ کا کھٹڑا خالی نظر آتا ہے۔ پوچھ ماں سے کہاں گیا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے باپ نے کچھ نہیں کیا، یہ رات کو 12 بجے لوگوں کے جھوٹے برتن دھو رہا ہوتا ہے، یہ رات کو 12 بجے روڈوں پر ریڈیو پہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ خبردار خبردار خبردار، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خبردار، یہ انگلی اٹھ گئی ماں باپ کی طرف، توڑ کے رکھ دوں گا، مروڑ کے رکھ دوں گا، نو کمپرومائز، نو کمٹمنٹ کوئی نہیں، دو باتوں پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک شرک نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کو رلا کے نہ بھیجنا، ماں باپ کو رلا کے نہ آنا۔ دنیا کی زندگی تیری مرضی سے گزرے گی، وہاں بھی حکم میرا چلے گا، لیکن قبر کی زندگی میری مرضی سے گزرے گی۔ ماں باپ کو گھر میں سکون دے کے آنا، قبر میں سکون ملے گا۔ اگر ماں باپ کو اللہ اکبر سکون نہ دیا، قبر میں ایک رات بھی تیری سکون سے گزر جائے، مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ کپڑا بچانے کے لیے، زمین کا حصہ لینے کے لیے، مال لینے کے لیے باپوں کو رلانے والوں، اگر میں قبر کے اندر تمہارا کفن بھی سلامت رکھوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ غصہ کب آیا؟ یہ 3 انگل کی پیشانی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کیا تیرا میرا پرونوٹ نہیں ہوا تھا؟ 5 انگلیوں کے نشان نہیں ہوئے تھے، انگوٹھا سگنیچر نہیں ہوئے تھے، تیرا میرا ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، تیرا میرا سٹامپ پیپر نہیں ہوا تھا، فرشتوں کو میں نے گواہ بنایا تھا، آسمان والوں کو میں نے گواہ بنایا تھا، تیرا میرا ایگریمنٹ ہوا تھا، مال تو مجھے دے دے گا، جان تو مجھے دے دے گا، اس کے بدلے میں تجھے جنت دوں گا۔ اے جان میری تھی، تو نے کسی اور کے نام کیوں کر دی؟ کبھی لیلا کے نام کر دی، کبھی محبوب کے نام کر دی، کبھی بچوں کے نام کر دی، میری تھی تو نے جنت لی تھی، اس کا مطلب ہے تجھے جنت نہیں چاہیے، جہنم چاہیے۔ اے میرا بندہ، یہ جو پورا وجود میری ملکیت تھا، خون کسی کو دے دیا، جگر کسی کو دے دیا، گردہ کسی کو دے دیا، جب باری دل کی آئی تو میں نے کہا یہ کسی کو نہ دینا۔ تو کہتا اللہ آتا کوئی نہیں۔ عبد الحنان کو بلایا، صوفوں کا انتظام ہے، عبد الحنان کو بلایا، ہار کا انتظام ہے، پھولوں کی پتیوں کا انتظام ہے۔ عبد الحنان آیا تو بڑے چھوٹوں نے جگہ خالی کر دی، بندے جب مجھے بلاتا ہے تو میں بھی آتا ہوں، میرا مسکن میرا گھر دل ہے، جب میں تیرے دل میں آتا ہوں مجھے کہیں جگہ ہی نہیں ملتی، یا بیوی نظر آتی ہے، یا پیار نظر آتا ہے، یا پیسہ نظر آتا ہے، اولاد نظر آتی ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا تیرے مکان کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں؟ تجھے کس نے کہہ دیا تیری اولاد کی جوانی کو دیکھتا ہوں؟ تجھے کس نے کہہ دیا تیری فصلوں، تیری عقلوں، تیری نسلوں کو دیکھتا ہوں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہ میں تیرے بھوت کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے تھوت کو دیکھتا ہوں، نہ میں تیرے پوت کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے مال کو دیکھتا ہوں، میں تو سورا ہوا دل دیکھتا ہوں۔
بتا یہ دل کے اندر میرے غیر کو کیوں بھرا؟ بتا کسی کے مکان کے آگے سائیکل کھڑی ہو جائے کہ ہٹا برا کر، اپنے مکان پر اپنی جگیر پر کسی کی سائیکل برداشت نہیں کرتا، میرا مکان میری مرضی کے بغیر کسی اور کے قبضے میں دے دیا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ زبان میری تھی ذکر میرا کیوں نہیں کیا، کان میرے تھے قرآن میرا کیوں نہ سنا، آنکھیں میری تھی میرا ذکر تو نے کیوں نہ پڑھا، ہاتھ میرے تھے میں نے دیے تھے، بتا ان ہاتھوں کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ الیوم نختم، سنو قرآن تو سب کا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، لوگو قرآن پر ہاتھ رکھ کر عدالتوں میں 10-10 ہزار روپے کی خاطر گواہیاں دینے والوں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن زبان کو تو گانٹھ باندھ دی جائے گی، اللہ فرمائیں گے ہاتھ بولیں، اللہ فرمائیں گے پاؤں بولیں، اللہ فرمائیں گے انسان کی ران کا یہ گوشت کا ٹکڑا بولیں، یہ بولیں گے جب یہ ہاتھ پیر جب میرے عزیزوں گواہی دینے لگ جائیں گے، اللہ اکبر، یہ زمین پہ کھڑے ہو کے گناہ کیا یہ زمین بھی بولے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس دن زمین اپنے اندر نگلا ہوا سورے کا سورا نکال دے گی، اللہ اپنی بیٹی تو پردے میں تھی، دوسری بھی بیٹی کو بیٹے کی شادی میں ساری رات نچایا تھا، اللہ اکبر، تیری بچی کے سر سے دوپٹہ اترے یوں گھور کے دیکھتا، اس وقت غیرت کہاں تھی جب کسی کی بیٹی کے کپڑے اتروائے تھے؟ تیری بیٹی پردے سے باہر نکلے دروازے میں یوں جھانک کے دیکھے، مار مار کے منہ لال کر دیتا ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اللہ اکبر۔ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس آئی، اس نے یوں کر کے جھکتے ہوئے کیمرے جہاز میں لگے ہوتے ہیں، اس نے یوں کر کے اپنی کیپ سر سے اتاری، کہنے لگی آپ عبدالحنان صدیقی ہیں؟ میں نے کہا جی، کہ میرے سر پہ آپ ہاتھ پھیر دیں، بیوی میرے ساتھ تھی، میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، جو وزیروں کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ مجھے جہاز کے اندر دیا، الحمدللہ ہر جگہ مل جاتا ہے، جہاز کے اندر میرے عزیزوں پروٹوکول ملا، میرے عزیزوں بار بار آوے، کبھی چائے کبھی پانی، سارا عملہ اسے یوں کر کے دیکھے، پھر کہنے لگے ایکسکیوز می، کچھ کہہ سکتی ہوں؟ آپ مجھے اپنا نمبر دیجئے، میں نے کہا بیٹی لے لے، نمبر لینے کے بعد کہنے لگی مولانا آپ ہماری وکالت کرنا، ہمارے اس برہنہ لباس کو دیکھ کر ہمارے غیرت پہ انگلی نہ اٹھانا، ہمارا باپ بھی غیرت والا تھا، ہمارا دادا بھی غیرت والا تھا، ہمارا گھرانہ بھی غیرت والا تھا، مولانا ہم 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں اور ماں بیمار ہے، اللہ نے ہمیں بھائی نہیں دیا، باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، مولانا مجھے پتہ ہے لباس نہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے، مولانا کیا کروں؟ پیسے والوں نے یتیموں کی سرپرستی کرنا چھوڑ دی، جب ہمارے گھر کے اندر بھوک کے فاقے آ گئے، روٹی کے لالے پڑ گئے، ہماری ماں بیمار ہو گئی، دوائی کی وجہ سے صحت نہ ملی، ساری رات بیٹھ بیٹھ کے گزر گئی، پھر میں نے ماں کو دیکھا، میں نے جوان بہنوں کو دیکھا، تمہیں اللہ اکبر حضرت محمد کی امتیاں سمجھ کے نکاح بیانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، جب تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا، مولانا پھر میں نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا، مجھے اللہ اکبر 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد جاتی ہوں، ایک ہاتھ میں اماں کی دوائی کا تھیلا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں گھر کے راشن کا تھیلا ہوتا ہے، مولانا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا چل کدھر رہی ہوں جا کہاں رہی ہوں، مولانا اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب میں گھر سامان لے کے پہنچتی ہوں، میرے گھر والے دوائی میں کھانے پکانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، میں وضو کر کر مصلی پہ اللہ کے آگے بیٹھ کے ساری رات روتی رہی، یا اللہ کوئی بندوبست کر دے تاکہ میرے جسم پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے، اللہ اکبر، مطلب یہ اور لوگوں یہاں سے کوچے جا رہی ہیں کراچی، یہاں سے کوچے جا رہی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، تمہیں پتہ ہے مغرب نے ہمارے خلاف اتنی بڑی سازش کی، وہ ہمیں جینا بھی حرام سے نہیں دینا چاہتا، مرنا بھی حرام سے حلال سے دینا نہیں چاہتا، اس نے ہوا کی بیٹی کو ڈرائیور کے ساتھ 40,000 روپے کی خاطر ننگا کر کے بٹھا دیا، اللہ اکبر، ادھر بھی غیر محرم ادھر بھی غیر محرم، مطلب کیا ہے کہ ڈرائیور کو نیند نہ آئے، اور لوگوں جو
ہماری بیٹیوں کی عزتیں اتنی سستی ہو گئی، گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی ڈرائیوری کے لیے ہماری بچیوں کی عزتیں بکے گی، پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر انتظار کرو زلزلوں کا، پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کا، پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے بربادی کا۔ اور لوگوں فصل تیار ہو رہی ہے، گندم کا موسم آئے گا، ادھر بجلی کی گرج بادل کی کڑک آئے گی اور ہلکا ہلکا ہمی برسنے کے اثرات ہوں گے، فوراً ترپالے لائے گا اور ترپالوں سے گندم کے ڈھیر کو ڈھانپ دے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، گندم کا ڈھیر اگر میرے پانی میں گیلا ہو گیا تو دسترخوان کا نقصان ہو جائے گا، اگر تیری غیرت کے اوپر بے حیائی کا پانی پڑ گیا تو حضرت محمد کی ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ بچائے سے میں کربلا کے میدان میں 5 دن رہ کے آیا، 3 ملکوں میں ہم گئے تھے، پیر محمد شاہ صاحب 5 دن میں رہ کے آیا۔ میں یہی سوال کرتا رہا، اللہ اکبر، سارا خاندان قربان کر دیا، بچڑے کسا دیے، بیٹوں کے سینوں میں تیر تلوار گڑوا دیے۔ حسین بتا لٹا کیا اور بچا کیا؟ کہنے لگے سب کچھ لٹنے کے بعد بھی کچھ نہ لٹا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا گردنیں کٹا گئے، بھتیجے بھانجے جانے دے گئے، لیکن پھپھی خالہ کا پردہ بچا گئے۔ کربلا کے میدان میں خیمے میں زینب تھی، خیمے کے باہر حسین تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہے تھے بہنا کیا بات ہے؟ اندر سے مجاہد آنا بند ہو گئے۔ اس نے کہا جھولی جھاڑ دی، اندر بچا ہی کچھ نہیں، 19 سال کا علی اکبر نہ بچا، 6 مہینے کا علی اصغر نہ بچا، 2 سال کا عبداللہ نہ بچا، قاسم شبیر نہ بچا۔ حسین کہنے لگا پھر بچا کیا؟ بہن زینب نے کہا بھائی پھر اندر صرف پردہ بچ گیا۔ بھائی کہنے لگا پھر جھولی میری بھی خالی ہے۔ بہن نے پوچھا پھر تیرا کیا بچا؟ کہا اندر تیرے پردہ بچا، یہاں باہر سجدہ بچ گیا۔ دونوں بہن بھائیوں نے کہا اے میرا بھائی آج سجدہ ایسا کر کے دکھائیو کہ آسمان کے فرشتے بھی رش کرنے لگ جائے۔ بھائی نے کہا کٹ جاؤ، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاؤ، میری لاش کربلا کے ریگزاروں کے اندر ذروں کے اندر بکھر جائے، جانور پرندے چونچوں پنج اپنے پنجوں میں لے جائے، پردے کو بچانا۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے، تو پردے کو تو بچا، پردے کو میں بچاؤں گی، سجدے کو تو بچانا۔ پھر نتیجہ 5ویں دن عبدالحنان کو یہ ملا، ایک طرف پردہ تھا ایک طرف سجدہ تھا، پورا خاندان کو سا کر قربان کر کر زینب نے پردہ بچا لیا۔ علی اصغر کے حلق میں سینے غسی، علی اصغر کے حلق میں تیر ملوا کر حسین نے کربلا میں سجدہ بچا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ قیامت آ جائے گی زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، اور لوگوں بڑے بڑے نمازی آئیں گے، نماز بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، بیت المقدس میں ہوگی، بڑے بڑے سجدے ہوں گے، اے زینب کوئی تطہیر کی چادر والا تیرا پردہ نہیں کر سکتا۔ حسین قیامت آ سکتی ہے، کربلا جیسا کوئی قیامت تک سجدہ ہی نہیں کر سکتا۔ خدا کے واسطے ہو لوگوں 10 محرم جن کی یاد میں تم سوگ مناتے ہو، کم سے کم ان کے پردوں کا خیال کر لو۔ کندھے پہ سر تھا، کندھے پہ ہاتھ تھا زینب کا، کندھا کس کا تھا؟ امام زین العابدین کا۔ کہ بیٹے جب نانے کا روزہ آ جائے مجھے بتا دینا، میں نانے کو کچھ دکھڑا سناؤں گی، اللہ میں نانے کو کربلا کی کہانی سناؤں گی۔ جب پتہ لگا نانے کا روزہ آ گیا تو اماں زینب نے پردے میں رخ حضور کے روزے کی طرف موڑ لیا، قبر مبارک کی طرف موڑ کر اپنے دامن کو یوں جھاڑ دیا کہ نانا جان پورا کنبہ لے کے گئی تھی، سارا لٹا کے آ گئی، ہم نے نقصان نہیں کیا، ہم نے فائدہ کر دیا، ہم نے تیرا تحفہ دیا، پردہ بچا لیا، خدا کا دیا تحفہ سجدہ بھی بچا لیا ہے۔ وہ لوگوں اسی کی تو کم سے کم لاج رکھ لو، اسی کی تو کم سے کم لاج رکھ لو۔ مولانا اللہ کی قسم ذہن گردش کرنے لگا، اصل
वसल्लम सलमी साहब यहाँ खड़े थे, कहने लगे दादे की कब्र यहाँ है, नाने की कब्र यहाँ है, अम्मा की कब्र यहाँ है। मैं सैयदा फातिमा की कब्र पे जन्नतुल बकी में चला गया। मैंने कहा ज़ैनब बेटा का, फातिमा बेटा कहाँ सो रहा है, बेटी कहाँ सो रही है, अम्मा कहाँ सो रही है, अल्लाह अकबर, नानी कहाँ सो रही है, ए फातिमा बता बता बता, शौहर कहाँ सो रहा है। अल्लाह की कसम का अब्दुल हन्नान, अल्लाह अकबर, दिल के दुखड़े ना छेड़, सुनना चाहता तो सुन। अम्मा मक्के में पड़ी हुई, अब्बा रोजे में, बेटी जन्नतुल बकी में है, फातिमा माँ जन्नतुल बकी में है, बेटी शाम में पड़ी हुई, भाई करबला में पड़ा हुआ, बेटा करबला में पड़ा हुआ, शोहर कूफा के अंदर पड़ा हुआ है। कयामत का दिन होगा जब ये बिखरे मोती सिमट कर मोहम्मद के गुलशन का गुलदस्ता बन के आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे ज़ैनब पैदा मदीने में हुई, हुसैन नाने की गोद में खेलने वाला, कंधे पे सवारी करने वाला करबला में क्यों गया था। उस वक्त फिर हुसैन मेरे अजीजों हाजी साहब हुजूर के रोजा अनवर हुजूर के रोजे कौसर पे दुखड़ा सुनाएगा। नाला हमारे से न पूछ, इस उम्मत से पूछ, इनसे पूछ। आज नवासा अल्लाह की अदालत में खड़े होके कह रहे या अल्लाह इन्हें छोड़ना ना, इन्हें पकड़ ले। हमने गर्दने कुनबे कुसा कर कुरान न छोड़ा, इन्होंने मक्खन परोठे खाकर कुरान न पढ़ा है। पकड़ इनको, हाथ जोड़ता हूं। और कम से कम जो सूरतें तुम नमाजों में पढ़ते हो वो सूरतों का कम से कम तर्जुमा याद हो जाए। उलमा खुदा के वास्ते मस्जिदों से तनख्वाह लेते हो, लोगों की हलाल की कमाई तुम्हारे चूल्हा जलने का जरिया बनती है। हर नमाजी को कम से कम 10 सूरतों का तर्जुमा याद तो करा दो, उसे पता लगे मैं अल्लाह के सामने खड़े होकर इस वक्त क्या पढ़ रहा हूँ। उलमा इकराम ने फरमाया अगर तुझे पता लग जाए कि नमाज की हालत में किससे मुलाकात कर रहा है, रब्बे अकबर की कसम है कयामत आ जाए तेरा सलाम फेरने को दिल न करे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मेरा हाजी अल्लाह दिता कहाँ गया जो उम्रा करके आया है कहाँ बैठा भाई? अच्छा अल्लाह बरकत फरमाए। और आप आजा मेरे हाजी से मेरे कोल इतना बैठा। हाजी साहब माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक सा करे। हुजूर दे सावे रोज़े निगाह पई, सुकून आया कि नहीं आया? आप ना मुलाकात करके आए कि नहीं आए? मदीने दी मेहमान नवाजियां मिलियां कि नहीं मिलियां? खजूरा मिलियां कि नहीं मिलियां? जमजम मिलियां कि नहीं मिलियां? अल्लाह अकबर। हाजी साहब बैठा हुआ है, ये बहुत मोतबर है। अगर इसकी तरफ मेरे अजीज़ों में उंगली का इशारा करूं तो हीन हो जाएगी। मैं अपने निकम्मे की बात करता हूँ। अभी आया था 2 महीने पहले, फिर 3 तारीख को जा रहा हूँ। मैं और मेरी बीवी, सुनो, कभी अपनी बीवी से फरमाइश ना पूछना तो अपनी जाल से पूछोगे क्या चाहिए, कहेगी हाँ फसल पे कंगन बना देना, सेट बना देना, मुझे नारायण का गान ले जाना। मेरी बीवी जाता बच्चों के साथ हूँ, 3 बच्चे और मियाँ बीवी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे हम खड़े थे। अल्लाह अकबर। बीवी से मैंने कहा तेरा दिल जो चाहता है आज अल्लाह के हबीब के सदक़े से मांग ले, जो मेरा दिल चाहता है मैं मांग लूँ। सलमी साहब को मेरी निजी ज़िंदगी का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये टीप टॉप आपको यहाँ नज़र आ रही है, न मकान है, न दुकान है, न गाड़ी है। हमने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। भावलपुर के अंदर एक अल्लाह वाले मेरा गोडा पकड़ के रोने लग गए, कहने लगे मौलाना इस वजूद के साथ दिन रात धक्के खाता है, तरस कर कुछ आराम कर लिया कर। दिन रात तो अल्लाह के कुरान दीन के लिए, मखलूक खुदा के लिए रोता फिरता है। बस मेरे दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने कहा शेख यासीन सिद्दीक साहब जो गवाही आप यहाँ दे रहे हो, कल क़यामत के दिन फरिश्ते मुझे अल्लाह के सामने लाए और अल्लाह पूछे बता बता क्या करके आया, तो जल्दी से आके गवाही दे देना। या अल्लाह मैं गवाह हूँ, तेरे कुरान के लिए दिन रात फिरा करता था, तेरी मखलूक के लिए दिन रात फिरा करता था। अल्लाह हमने से रोते देखा, अल्लाह हमने से 17-17, 18-18 घंटे गाड़ियों में सफर करते देखा। रब्बे अकबर की कसम है ओ मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, इसकी गवाही बन जाएगी क़यामत के दिन मैदान माशर में, मेरा काम बन जाएगा। कोशिश करना मेरे लाडलो, कोशिश करना मेरे लाडलो, कोशिश करना मेरे प्यारो, अपने जनाजे वाली चरपाई के साथ किसी ऐसे को लेके ना जाना जो मुंह में कपड़ा देख के और तेरे जनाजे वाली चरपाई को देख कर यूं अपनी हंसी छुपाए और कहे चंगा होया जान छुट
گئی. اللہ کہیں گے سوال من ربک نماز کا بعد میں کروں گا, روزے کا سوال بعد میں کروں گا, بتا تیری جنازے والی چرپائی کو دیکھ رہا تھا, اچھا ہوا جان چھوٹ گئی, بتا بتا خاندان میں اسے کہاں ذلیل کر کے آیا ہے. اپنے جنازے والی چرپائی کے ساتھ کسی کا گلہ لے کے نہ جانا, کسی کا شکوہ لے کے نہ جانا. یتیم ہو, مظلوم ہو, بیوہ ہو, طلاق یافتہ ہو, کسی کی آنکھ کا آنسو نہ لے کے جانا. چرپائی جا کے اللہ اکبر قبرستان سے واپس آ جائے گی. اگر کسی مظلوم کا آنسو لے کے چلے گئے تو میرے عزیزو میت قبر سے واپس کوئی نہیں آئے گی. میرے عزیزو کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. کوشش کرنا. میں نے بیوی سے کہا ہمیں میرے عزیزو ریاض الجنہ میں رات کو جانے کا موقع ملا. انڈیا بنگلہ دیش والے سارے جاننے والے تھے. حضرت یہاں بیٹھ جائیں, آپ کو 2-2.5 گھنٹے یہاں سے کوئی نہیں اٹھائے گا. جب اشراق کے بعد وہاں سے نکلے, میرے دل میں بھی پل سی ہو رہی تھی. میں بیوی کی طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا. میں نے کہا کیا مانگا؟ کہنے لگی آپ بتاؤ آپ نے کیا مانگا؟ میں نے کہا کیا مانگا؟ میں نے یوں نہیں مانگا اللہ بچوں کو عالم, وہ تو اللہ نے بنا رہے ہیں. میں نے یوں نہیں مانگا پیسہ دے دے, مکان دے دے, میرے مرنے کے بعد بچے رولیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا, کوئی 2 مرلے کا مکان دے دے. کہنے لگی کیا مانگا؟ میں نے کہا میں نے جھولی پھیلا کے مانگ. تو بتاؤ. نے کہا نہیں پہلے آپ بتائیے. میں نے کہا میں نے جھولی پھیلا کے مانگا اللہ سال میں 3 مرتبہ اپنا گھر بھی دکھا دے, اپنے نبی کا روزہ دکھا دے. میری بیوی مجھے کر کے دیکھ کے ہنسنے لگ گئی. کہنے لگے پھر نکمے ہی ہونا. پھر میں تو سمجھتی تھی بڑے دانا عقل مند ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جا عبد الحنان, تو نے اللہ کی رحمت والی چادر کو اتنا چھوٹا کر دیا. تو نے کہا سال میں 3 مرتبہ اپنا گھر دکھا دے. اللہ اکبر. میں نے مانگا. میں نے کہا تو نے کیا مانگا؟ کہا جب میرے ہاتھ اٹھے میں رونے لگ گئی, میرا دامن پسار دیا. میں نے کہا اللہ اکبر, آج میں تیرے سے مانگتی ہوں, انکار نہ کرنا. میں نے کہا کیا مانگا؟ کہا میں نے مانگا اللہ 1 جمعہ پاکستان میں پڑھا دے, 1 جمعہ مہینے میں مدینہ شریف میں پڑھا دے. 1 جمعہ پاکستان میں ہو, 1 جمعہ مدینے میں ہو. اور لوگوں اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی کبریائی کی, اس کی عظمت کی قسم, اور خدا پاک کی قسم, اگر فرنیچر سے گھر بنتے تو کسی کے گھر میں طلاق نہ ہوتی. اگر پیسے سے گھر بنتے, اگر مال و دولت سے, اثر و رسوخ سے گھر بنتے تو سارے گھر خوشحال ہوتے. اللہ کی قسم گھر تو کرداروں سے بنا کرتے ہیں, گھر تو اخلاق سے بنا کرتے ہیں, گھر تو قرآن والی زندگی سے بنا کرتے ہیں. ہمارے گھر میں سب کچھ نظر آتا ہے لیکن قرآن والی زندگی ہمارے گھر میں نظر نہیں آتی. بابا جی اللہ اکبر. مدینے سے کوئی آیا, کوئی کہتے ہیں او لوگوں سنو سرما خالص دے, کوئی کہتا ہے زمزم خالی دے, کوئی کہتا ہے عجبہ کھجور دے, امبر سکری دے دے, مبروم دے دے, کوئی کہتا ہے مدینے کا کمبل لال رومال دے دے. ہائے بد نصیبی, کوئی کسی سے یہ نہیں کہتا حاجی مدینے سے کھجوریں لایا, زمزم لایا, رومال لایا, ٹوپی تسبیح لے کے آیا, مدینے کے تر لے کے آیا. بتا 15 دن حضور کے روزے کے پاس سلام کر کے آیا, ساری مدینے کی سوغات لے کے آیا. بتا مدینے والے کی نسبت بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ سینہ پھر بھی اس کے خالی پڑے. اور لوگوں وضع قطع حضور کی ختم نبوت کے صدقے ہے. وضع کہتے ہیں لباس کو, قطع کہتے ہیں کٹنگ کو. اللہ کرے ہماری وضع بھی مدینے والی ہو جائے, ہماری قطع بھی مدینے والی ہو جائے. 2 باتیں کر کے جاؤں گا. لباس علماء اکرام سے پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے, کرتے کا, آستینوں کا, دامن کا, پجامے کا, تہمت کا انداز کیا ہوتا تھا. دوسرا حضور کی کٹنگ کیسی ہوتی تھی, داڑھی مبارک کا سٹائل, داڑھی مبارک کا ڈیزائن, داڑھی مبارک کا سائز کتنا تھا. تینوں طرف سے 1 مٹھ ہوتی تھی. تینوں طرف سے علماء فرماتے ہیں تینوں طرف سے 1 مٹھ ہونی چاہیے. اگر زیادہ بڑھا لے تو تیرا تقوی, تیری عزت ہے, تیرا تقوی ہے, لیکن کم سے کم 1 مٹھی تو داڑھی ہونی چاہیے. سر کے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تینوں طرف سے برابر, یا حلق گنج مبارک کرانا, یا بالوں کو کانوں کی لو کندھوں تک زلفوں تک رکھنا. یہ آمنہ کے لال کا طریقہ ہے. آج جو ہماری کٹنگ ہوتی ہے میرے پیارو, ہماری کٹنگ کیسی ہے, تینوں طرف سے ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر مشین سے منڈوا دیتے ہیں, اوپر یہ بالوں کا کپا. خدا کی قسم یہ نصرانیوں عیسائیوں کی کٹنگ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کٹنگ کا انداز تینوں طرف سے برابر بال, یا حلق گنج مبارک کرانا, یا زلف مبارک رنگنا. کم از کم یہ تو نیت کر لو لباس بھی مدینے والا پہنیں گے اور چہرہ بھی مدینے والا بنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. قرآن پاک کی تلاوت نہیں پڑھے تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے. اور دوسرا میرے عزیزو, خود نہ پڑھ سکے
اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اگر بچوں میں کوئی نہیں تو محلے میں سے بھائی کا بچہ، بہن کا بچہ، کوئی بوٹا تو قرآن کا اپنے گھر میں لگا لے. تیرے گھر کے اندر ہر قسم کا درخت، بیری کا، آم کا، جامل کا، امرود کا درخت ہے. اللہ کی قسم یہ زمین کے اوپر تجھے پھل دے گا. قرآن کا بوٹا لگا لے، یہ قبر کے اندر بھی تجھے رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا. نیت کرو انشاءاللہ بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی، وکیل بناؤ تمہاری مرضی، انجینئر بناؤ تمہاری مرضی، لیکن قرآن کا وارث بھی بنائیں گے. کہہ دو سارے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، نوافل کا اہتمام کریں گے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے. عید اس کی نہیں جس کے پاس کپڑے ہو، عید اس کی نہیں جس کے پاس جوتا ہو، بے شک ننگے پاؤں کیوں نہ ہو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید کی نماز پڑھانے جاتے پیر میں جوتا ہی نہیں ہوتا تھا. کسی نے کہا 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ فرمایا جوتا لینے کی میری تنخواہ اجازت ہی نہیں دیتی. لیکن میرے عزیزوں عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے، فرشتے سلام لے کے آیا کرتے تھے. عید اس کی نہیں، عید اس کی نہیں جس کے پاس کپڑے نہیں، عید اس کی نہیں میرے پاس میرے عزیزوں کپڑے والے ہوں، جوتا ہوں، عید ہو جائے گی. عید اس کی ہے جس سے رمضان کا مہینہ راضی ہو کے چلا گیا. عید اس کی ہے جس سے اللہ کا قرآن راضی ہو کے چلا گیا. ادھر میرے عزیزوں 27 روزہ، 25 روزہ، 29 روزہ ختمہ قرآن ہو. ادھر اللہ کہ تو نے میرے قرآن کو مہمان بنایا، میں نے تجھے جنت کے مہمان بنانے کا فیصلہ فرما لیا. اب میرے ساتھ سارے توبہ کے کلمات پڑھو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے. کہو تمام گناہوں سے، کفر سے، بولو کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، جوئے سے، شطرنج سے، کبوتر بازی سے، حرام کاموں سے، شرطیں لگانے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے سے، حضور کے طریقے چھوڑنے سے، اور سارے گناہوں سے. کو سارے گناہوں سے جن سے تیری ناراضگی زمین پر آتی ہے، ان تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو زور سے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اب ذرا میری طرف دیکھنا، خوشخبری دے رہا ہوں جو میں قرآن سے ملی ہے. قرآن نے خوشخبری کیا دی؟ اللہ اکبر. جب آپ نے جھک کے آنکھ میں آنسو لا کے عجز و انکساری سے کہا یا اللہ میری توبہ، تو فرمایا بندے تیری توبہ قبول کر لی، گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. کوئی نہ کوئی یہاں ایسا بیٹھا، کیا پتا حاجی اللہ صاحب بیٹھے، کیا پتا عبد الرحیم، کیا پتا اسلم سلمی صاحب ہوں گے، کیا پتا سونڈ والا آگے پیچھے کرنے والا عتیق الرحمان ہے، کیا پتا دیگوں میں چمچہ ڈالنے والا، کیا پتا دیگ نیچے لگ رہی ہو پانی بھر کے لانے والا، کیا پتا بازار سے چاول کچے لے کے آنے والا. کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا. کھڑے ہونے والے، موٹر سائیکل پر یہاں سے گزرنے والے، اس نے بھی سنا یا اللہ میری توبہ، اور اس کی بھی زبان پر یوں کر کے دیکھا، اس نے بھی کہہ دیا یا اللہ میری توبہ. کوئی نہ کوئی کیا پتہ یہاں بیٹھا ہے، تیرے میرے کہنے پر اس نے گناہوں کو معاف فرما دیا. اس ایک کے کہنے پر اس نے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جب اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. جب زیادہ پیار آ جاتا ہے تو بندے کو گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں. یا اللہ جنت کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ دے، ہمارے جانے سے پہلے جنت میں محلات بنا دے. اللہ ہمیں اللہ اکبر دنیا کے اندر مکان جو تُنے دیا اس پہ راضی. اگر جنت میں مکان دینا، حضور کا پڑوس عطا فرما دینا، اہل بیت کا محلہ دے دینا، صحابہ کی گلیاں عطا فرما دینا، یقوت کے موتیوں کی دیواریں دے دینا، عرش مولا کے چھت کا سایہ عطا فرما دینا. مانگ لو اللہ دے گا، اللہ کیا کمی نہیں. اور دنیا کی زندگی میں اللہ سکھ عطا فرما دینا. ہر مرض سے، ہر دکھ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ختم نبوت کے صدقے
طریقے سے تبلیغ کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خیر کثیر امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے ہو، خود بھی نیکی کرتے ہو، دوسروں کو دعوت دیتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو بچنے کی دعوت دیتے ہو۔ حضور کی ختم نبوت کے صدقے ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ یہ کام ہے کہ خود بھی جہنم سے بچ کے جنت میں جانا، دوسروں کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر پہنچانا ہے۔ یہ کام ذمہ داری سمجھ کے میں قبول کرتا ہوں، آپ بھی قبول کرتے ہو انشاءاللہ تعالی۔ بلا تفریق، نفرتیں مٹا کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلو گے، ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ سارے عالم میں جاؤ گے، پوری دنیا کے اندر حق کا پیغام لے کے جاؤ گے، محلوں میں جاؤ گے کہہ دو انشاءاللہ، بستیوں میں جاؤ گے کہہ دو انشاءاللہ، ملکوں میں جاؤ گے نیت کرو یا بیٹھ کر اللہ میرے پاس نہ دکان نہ چھاپڑی نہ پیسہ، لیکن کلمے والی محنت کو لے کے پوری دنیا کے ملکوں کے اندر جاؤں گا۔ خدا کی قسم وہاں سے آرڈر آیا ہو گیا، بے شک تو گاؤں سے باہر قدم نہ نکال سکے، قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا کے اندر دین پہنچانے والوں کے ساتھ میں تجھے کھڑا کر دوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ